ڈاکٹر صاحبہ 23 لاکھ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اس پوری یونیورس میں ہیں جی. اور اس میں سے ایک جو مخلوق ہے جو ہم اشرف المخلوقات ہیں، یہ ایک مخلوق جو ہے یہ پیسے کماتی ہے اور کام کرتی ہے اور یہی بھوکی ہے. باقی اللہ کی ساری مخلوق رات کو کھا کے سوتی ہے. میں نے کسی پرندے کو درخت سے بھوکا گرتے ہوئے نہیں دیکھا. کوئی پرندہ بھی آج تک ایسا نہیں جو بھوک سے درخت سے گرا ہو. صرف ایک مخلوق ہے انسان جو پیسہ بھی کماتی ہے اور بھوکا بھی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب میرے والد محترم ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت نیک انسان تھے، میرے آئیڈیل میرے باپ ہی تھے. جب ان کا آخری وقت آیا جی انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا. ہم 5 بھائی ہیں اور 7 بہنیں ہماری ہیں. میں بھائیوں میں درمیان 2 بڑے اللہ کو پیارے ہو گئے، 2 مجھ سے چھوٹے ہیں. جب میرے والد محترم مجھے پاس بلایا تو مجھے کہا زبیر یار میں تمہیں ایک انتہائی خفیہ چیز دے کے جانا چاہتا ہوں. اچھا. میرے والد محترم نے ایک ریڈ کلر کی چھوٹی سی ڈائری میرے ہاتھ میں تھما دی. اچھا. میں نے کہا ابا یہ کیا ہے؟ تو میرے والد محترم کہنے لگے یہ میرا اور میرے خدا کا حساب ہے. سبحان اللہ. بڑا پریشان ہو گیا کہ دنیا کے بہت سے حساب کا مجھے پتا تھا، اکاؤنٹس میں جانتا ہوں، لیکن یہ کون سا حساب ہے جو میرے باپ مجھے دکھا رہے ہیں ان کا اور ان کے خدا کا. تو جب میں نے کھولا تو لکھا ہوا کہ 1000 روپیہ کسی کو دیا، آگے لکھا ہوا 10,000 روپیہ، کہیں 5,000 لکھا ہوا تو آگے 50,000 روپیہ. تو میں نے کہا ابا یہ کیا ہے؟ تو کہتے جب میں اللہ کے راہ پہ دیتا ہوں تو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہوں اے اللہ تو نے دہ دنیا اور 70 آخرت کا وعدہ کیا ہے، پہلے دہ دنیا والا حساب میرا کر. میں 1000 لکھتا ہوں، جب وہ مجھے 10 دیتا ہے میں نوٹ کر لیتا ہوں. تو یہ میرا اور میرے خدا کا حساب ہے، یہ حساب مت بھولنا. جب میں نے یہ بات دیکھی، میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا، تو میں نے کہا کہ میں اپنے باپ سے بھی اس معاملے میں آگے جاؤں گا. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں دیا ایسا ایک پودا ہو، اس کی 7 شاخیں ہوں، ہر شاخ میں 100 دانہ ہو، اور اللہ چاہے اس کو 2 چند کر دے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو 1 روپے کا 1400 روپیہ بھی دینے کو تیار ہے. بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. جب یہ بات میرے دماغ میں فٹ ہو گئی تو میں نے اپنے رب العالمین سے کاروبار کر لیا. میں نے اس کی راہ میں دینا شروع کیا. آپ نے وہ تجارت کر لی جس کا حکم اللہ نے خود دیا ہے. بالکل 100%. اللہ تعالیٰ دیکھیں مجھے میرے کوئی دوست مجھے اگر کوئی 2 4 5 10 ہزار روپے دے کے جاتا ہے، کسی شادی میں بھی دے کے جاتا ہے، تو دنیا داری کے حساب سے میں سوچتا ہوں 10 دے گیا میں اس کو 20 واپس کروں. تو جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تو میں نے پھر وہ دینا شروع کیا. جب میں نے محسوس کیا یار میں تو عزت دار ہوتا جا رہا ہوں، میرا تو سر اونچا ہونا شروع ہو گیا، دنیا نے مجھ سے پیار کرنا شروع کر دیا. صرف ایک کام کہ میں نے دینا شروع کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا، بڑھتا رہا، میرا ایمان اور مضبوط ہوتا گیا. سبحان اللہ. میں دیکھتا گیا دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، میں نقصان میں بھی فائدہ لے رہا ہوں. تو میں نے اس کو کام کو بڑھا دیا. پھر میں نے اپنے رب سے کہا اے اللہ اگر میں 50 سال کا ہو گیا تو جو کمایا کروں گا سب بانٹ دیا کروں گا. تو پھر اللہ نے جب میری 50 سال عمر کر دی، اس وقت سے ڈاکٹر نبی آیا، میں جو کماتا ہوں بانٹ دیتا ہوں، لیکن وہ پھر 1400 گنا دے دیتا ہے. میرا اس سے جو حساب ہے وہ حساب میں پورا ہے. میں ناقص ہوں، میں غلطی کوتاہی کر سکتا ہوں، لیکن میرا رب جو جاگ رہا ہے وہ اپنے وعدے پر پورا بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو میں اپنے تمام نیت کا صلہ، آپ کی نیت کا پھل آپ کو مل رہا ہے کہ آپ یہ بانٹ رہے ہیں لوگوں میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب سٹارٹ کیا تھا تو کتنے لوگ تھے راشن بانٹا کرتے تھے؟ اب کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ؟ اس رمضان میں کیا پلان ہے بھائی کا؟ کیونکہ آپ میرے ساتھ تو آپ کا جو ہے وہ گھر والا تعلق ہے، میں تو آپ کو اسی لیے جو ہے وہ بھائی کہہ کے بلا رہی ہوں یہاں پر. بالکل. تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ حضرت آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے تاکہ ہمیں جو دینے والے لوگ ہیں نا آپ جیسے وہ سامنے نہیں آتے، لیکن یہ پروگرام اور یہ حصہ کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو اللہ کی راستے میں نیکی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر اگر کوئی اور درد دل رکھنے والی شخصیت بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال لینا اور اپنی انڈیویجول اپنے طور پر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت خلق شروع کر دے تو یہ بھی نیکی ہمارے حصے میں لکھی جائے گی. جی میں آپ کو بتاؤں چیریٹی کے معاملے میں میری پاکستانی قوم اتنی غیرت مند ہے. بالکل صحیح. لیکن سسٹم کی خرابی ہے. سسٹم نہیں ہے. پاکستان چیریٹی دینے میں دنیا کا نمبر 1 ملک ہے. بالکل صحیح. میں نے اس حکومت کو جو ابھی تک فی الحال قائم ہے، میں نے انہیں کہا
کہ کورونا کی جب وبا آئی جی اور انہوں نے ایک دھیلے کا کام نہیں کیا اور میں نے کہا تم اربوں خربوں کماتے ہو، اگر ہر بندہ اپنے علاقے میں 500 1000 2-2000 بندے کو آج راشن دے دے گا تمہیں ووٹ دیں گے آگے. صحیح. اس وقت ان کی مدد کرو، مزدور دیہڑی دار بندہ جو ہے گھر بھوکا بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر راشن پہنچاؤ. خیر انہوں نے کیا پہنچانا تھا، میں نے ان کو ایک پرپوزل دیا اور یہ لائیو پروگرام میں پی جے میر کے پروگرام میں نے بیٹھ کے پرپوزل دیا. میں نے کہا مجھے آپ آن بورڈ لیں، میں آپ کو صرف 8 سے 10 بندے دیتا ہوں لاہور میں جو پورے لاہور کی بستیوں کا راشن کا انتظام کر سکتے ہیں. اتنی بڑی اپرچونٹی. دیکھ میرے پاس الحمدللہ سب پاکستان میں بہت زیادہ خدمت خلق کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے راشن کی ڈسٹریبیوشن شروع کی. اب کورونا تھا، بڑی پریشانی تھی، ہم نے راشن تقسیم کیا، گاڑیوں میں بھیجا، دوسری جگہ پہنچایا. خیر وہ اتنا مناسب کام نہیں ہو سکا. صحیح. اب بہت زیادہ جب لوگ ہوتے ہیں ہم ٹوکن سسٹم کرتے ہیں، کیو لگواتے ہیں، لوگوں کو بڑی عزت کے ساتھ راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. صحیح. کیو لگی ہوئی تھی، پولیس آ گئی، انہوں نے کہا جی آپ جو ہے یہ کیو آپ نے کیوں لگوائی ہوئی. صحیح. میں نے کہا یار اتنا 1000 بندہ ہے، 18,000 پیپل ہے، اس کیو کے بغیر تم مجھے طریقہ بتا دو یہ غریب آدمی کو راشن کیسے پہنچے. دور دور سے لوگ راشن لینے آتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہاں سے راشن مل جانا ہے. آپ نے سختی سے منع کر دیا مجھے کہ کل کو یہاں پہ کیوں نہ لگے. ہاں یہ بات آپ کی بالکل میرے ساتھ ہوئی تھی اور آپ نے بتایا. انہوں نے مجھے منع کیا. اب وہ راشن سب میرے پاس موجود تھا، ایک سسٹم تھا، غریبوں نے راشن لے کے جائیں گے، رمضان المبارک کا چولہا ان کا جل جائے گا. حالات بہت خراب تھے، کورونا میں لوگوں کی دھاڑیاں نہیں لگی ہوئی تھی، اللہ نے ہمیں دیا تھا، ہم وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ہمیں سختی سے منع کر دیا کہ جو پولیس ہمارے گھر آ گئی اور انہوں نے اچھی خاصی پولیس آئی، انہوں نے کہا جی آپ یہ کیوں نہیں لگوا سکتے. پھر ہم نے دوبارہ صبح کو جا کے اور ترلا کیا جناب ڈی سی کا اور اس کا کہ جناب آپ کی مہربانی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ سرکاری گاڑیاں بھیج دیں، اپنے بندے بھیج دیں، اپنے نام سے راشن بانٹ دیں، لیکن وہ جو غریب ہے جن کو ٹوکن ہم نے دیے ہوئے ہیں خدا را ان کو راشن مل جانا چاہیے.